السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں یہ دوسری مرتبہ آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے پہلے خطبہ جمعہ کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اور آج یہ خوبصورت محفل ہمارے عزیز دوست بلال صدیقی صاحب اور ان کے ساتھیوں، ان کے دوستوں، ان کے رفقا کی محنت سے، ان کی کوششوں سے منعقد ہوئی ہے، اور بڑے اہم موضوع پر جو وقت کی ضرورت ہے، اتحاد ملت کے نام پہ آج یہ کانفرنس، یہ پروگرام رکھا گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، جو قوم کے حق بات پہ ہوتی نہیں یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہم جب اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔
کہ کیا یہ وہی قوم ہے جسے 1400 سال پہلے محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کے جوڑا تھا، کانٹوں کے راستوں پہ چل کر جس امت کو جوڑا تھا، ایک کیا تھا، آج اس امت کے اندر کتنے بٹوارے ہیں؟ کہیں یہ فرقوں میں بٹی ہے، کہیں یہ ذات اور برادری میں بٹی ہے، کہیں یہ زبانوں اور علاقوں میں بٹی ہے، کہیں نسلوں اور حسب و نسب کے اونچ اور نیچ کے چکر میں پڑی ہے۔ کہاں ہے یہ قوم؟ ایک طرف ہم اپنی قوم کے حالات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کریم کی اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اللہ کا وہ پیغام ہم پڑھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے میرے پاس، شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں کہ آج ہم یہ آیت کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم کی سنت ہے، آپ کی حدیثیں، آپ کا طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو تھام لو، تم قرآن و سنت کو تھام لو، لیکن فرقوں میں بٹ کر کے نہ تھامو، الگ الگ ہو کر کے نہ تھامو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، مل کر کے تھامنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں تفرقہ نہ کرو، تم آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، تم آپس میں بٹوارے نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو ذرا یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ذرا ذرا سی باتوں پہ جنگیں کیا کرتے تھے، تم ذرا ذرا سی باتوں پہ برسوں تک لڑا کرتے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فالف بین قلوبکم، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ کل تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دی۔ اتنی محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا کر دی کہ مکہ کے مہاجر جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، مدینہ کے انصاریوں نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا، اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مہاجر صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان کا بھائی چارہ کراتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربیع انصاری کے ساتھ، حضرت سعد ابن ربیع کہتے ہیں اے عبد الرحمن، نبی اکرم نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرے باغات ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، میں 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک نبی کی زبان ہے، صرف ایک نبی کی آواز ہے کہ یہ مکہ سے آیا ہوا مہاجر تمہارا بھائی ہے، اور مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کے، اپنے دل کے دروازے کھول دیے میرے بھائی۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب تم اللہ کے اس نعمت کو تم یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ زندگی میں، پوری دنیا کی تاریخ میں محبت اور ایثار کی وہ مثالیں نہیں ملتی جو صحابہ نے پیش کی میرے بھائیوں۔ ایک صحابی
اللہ کے نبی کے مہمان کو گھر پہ لے کے جاتے ہیں. گھر پہ پہنچے, بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی میں مہمان کو لے کر کے آیا ہوں, کوئی کھانا ہو تو پیش کر دو. بیوی نے کہا گھر میں کھانا تو اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں, ہم اور آپ بھی نہیں کھا سکتے. آپ مہمان کو لے کر کے آ گئے, میں کیا کروں؟ صحابی کہتے ہیں کام کرو, بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے سلا دو. ایک رات اگر بچے نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. بچوں کو تم بہلا کر کے پھسلا کر کے سلا دو اور میں مہمان کو لے کر کے آتا ہوں. مہمان کے آگے کھانا رکھ دینا اور میرے آگے خالی پلیٹ رکھ دینا, اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا. میں مہمان کے سامنے ڈرامہ کروں گا, میں ایسا ظاہر کروں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, لیکن حالانکہ میری پلیٹ خالی ہوگی. مہمان کھانا کھا لے گا, سمجھو ہمارا پیٹ بھر جائے گا. صحابی کی بیوی نے ایسا ہی کیا. مہمان کو لے کر کے آئے, مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر کے رات گزاری. اگلی صبح جب وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابی, تمہاری تم میاں بیوی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے صحابہ تو ایسے, میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ اپنا حق وہ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں, وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ نبی کے صحابہ تھے, یہ ایثار تھا, یہ محبت تھی, یہ اتحاد تھا. یہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی محبت تھی جو ایمان کی بنیاد پر تھی, جو کلمہ کی بنیاد پر تھی. آج وہ محبت کہاں ہے میرے بھائی؟ آج تو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹتے ہیں, آج تو مسافہ کرنے سے اسلام سے خارج ہوتا ہے آدمی. آج ہم نے دائرے کھینچ دیے, ہم نے پالے کھینچ دیے, یہ میرا پالا ہے, یہ تیرا پالا ہے, میں تیرے پالے میں جاؤں گا, میرا ایمان ختم ہو جائے گا, میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا, میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. میرے بندو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے, تم جہنم میں جانے والے تھے, تم شرک کر رہے تھے, تم شراب پی رہے تھے, تم زنا کر رہے تھے, تم جہنم میں جانے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں جہنم سے بچا لیا. تو یہ دو احسان اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں پیش کیے کہ ایک اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور دوسرے اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں ہدایت دی. میرے بھائیوں, آج اس آیت کو ہم سامنے رکھیں اور سوچیں, آج ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا کیا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. خورشید کہتے ہیں سورج کو. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات. ہمیں تارے نہیں بننا ہے, ہمیں سورج بننا ہے میرے بھائی. اور اسلام نے سورج بننے کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتایا. اسلام نے صرف یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ ایک ہو جاؤ, اسلام نے ایک کیسے ہو, امت کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو, اتحاد پیدا کرنے کے پریکٹیکل طریقے بھی بتائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حق المسلم علی المسلم ست, مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. نمبر 1, اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب بھی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو, کس برادری کا ہے, کس مسلک کا ہے, کس فرقے کا ہے, کس محلے کا ہے, کس گاؤں کا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. مسلمان کے لیے آئیڈینٹی کیا ہے؟ پوری کائنات میں کہیں پر بھی چلے جاؤ, ایک مسلمان کیسے پہچانے گا کہ سامنے والا اس کا مسلمان بھائی ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب بھی تمہاری ملاقات ہو تو سلام کرو.
یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان، ملاقات ہو تو سلام کو۔ نمبر 2، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے، اور دعوت کسی ناجائز چیز کی نہ ہو، کوئی غیر شرعی چیز کی نہ ہو، کوئی حرام چیز کی نہ ہو، ولیمہ کی دعوت دے رہا ہے، عقیقہ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی خوشی کا موقع اس کے گھر میں آئے آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور دعوت میں کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہو رہا ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، آپ دعوت قبول کیجئے۔ یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب مسلمان آپ سے مشورہ مانگے، جب آپ سے نصیحت مانگے تو آپ صحیح مشورہ دیں، اس کی بھلائی کی بات کریں، اس کی خیر خواہی کی بات کریں، اس میں اپنا مفاد نہ دیکھیں۔ رشتے ناتے کا معاملہ آ گیا، لین دین کا معاملہ آ گیا، کاروبار کا معاملہ آ گیا، آپ کے مسلمان بھائی نے آپ سے رائے مانگی، آپ صحیح رائے دیجئے، آپ مناسب رائے دیجئے۔ چوتھا حق، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور مسلمان کو اگر چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، مسلمان جب بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، آپ اس کی عیادت کریں، اس کی حال چال، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جائیں۔ چھٹا حق، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں آپ شامل ہوں۔ یہ 6 حق ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ہے۔ آج اگر ہم ان 6 چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارے درمیان ملت پیدا ہو سکتی ہے، اتحاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اتحاد ملت پیدا کرنا ہے، ملت میں یونٹی پیدا کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا ہوگا؟ آئیے اپنے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے مسلمانوں خبردار خبردار، ایک دوسرے سے تم حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت پیسہ دے رہا ہے، بہت دولت کما رہے ہیں، اب میرے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے، میرے دل میں جلن پیدا ہو رہی کہ یار اس کی دولت چھن جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کی دکان بند ہو جائے، یہ ہے حسد۔ ہاں اگر آپ یہ تمنا کریں کہ صاحب فلاں کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ میرا کاروبار بھی اچھا کر دے، فلاں کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، اللہ میرے بچے کو بھی حافظ بنا دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، اس کو تو غبطہ کہتے ہیں، اس کو تو رشک کہتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ حسد یہ ہے آپ سامنے والے کی بربادی کی تمنا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے تم حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے سامان پر بولی نہ لگاؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے سامان 10 روپے کا میں نے طے کر لیا، آپ آئے، آپ نے کہا صاحب میں یہ سامان 11 روپے کے لیے لینے کو تیار ہوں، آپ نے 11 روپے دے کر کے جلدی سے وہ سامان لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا مت کرو، ولا تناجشوا، ایک سودا بھی ہو رہا ہے، اس سودے پر تم اپنی بولی نہ لگاؤ۔ غور کیجئے اتحاد کہاں کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اور اختلاف کی جڑوں کو اللہ کے نبی کہاں کہاں سے مٹا رہے ہیں۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی سے تعلق مت توڑو، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پیٹ مت پھیرو۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور خبردار جب ایک آدمی کسی سے سودا کر رہا ہے تو ایک سودے پر تم دوسرا سودا مت کرو۔ ایک سامان کا کوئی لین دین کر رہا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، تم اس پر اپنی بات جا کر کے مت کرو، ایک سودے پر دوسرا سودا مت کرو۔ وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن جاؤ۔
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور مسلمان مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ حقیر مت سمجھو کسی، کوئی آپ سے حقیر نہیں ہے۔ آپ برادری، آج برادری کی بنیاد پر بھی لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائی، اگر برادری کی بنیاد پر اور ذات پات کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا صحیح ہوتا تو پھر ہندوستان میں آج جو ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، آج اسلام جو ہندوستان کی سرزمین پر پھیلا ہے وہ اسی لیے پھیلا ہے کہ ہمارے برادران وطن کے یہاں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں کاسٹزم تھا، ان کے یہاں جاتی واد تھا، ان کے یہاں چھوٹے اور بڑے کا فرق تھا، ان کے یہاں کمزور طبقے کے آدمی کو وہ آزادی اور وہ حق حاصل نہیں تھا جو اونچی جاتی کے لوگوں کو حاصل تھا۔ اسلام جب ہندوستان کی دھرتی پر آیا، مسلمان جب ہندوستان کی دھرتی پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسجد میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور جب سب لگتی ہے تو امیر ہو چاہے غریب ہو، شیخ ہو چاہے انصاری ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی سماج کا ہو اور کتنے ہی حیثیت والا ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو ایک دوسرے سے سٹ کر کے اور ایک دوسرے سے پیر لگا کر کے ایک ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے غیر مسلموں کے دلوں کو مائل کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری نماز ہے جہاں بندہ بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے اور بندہ نواز بھی کھڑا ہے، غلام کا آقا بھی کھڑا ہے، غلام اور آقا، مالک اور نوکر ایک لائن میں ایک ساتھ کھڑے ہیں، بادشاہ بھی کھڑا ہے اور عوام بھی کھڑی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خبردار مسلمان مسلمان کو حقیر مت سمجھے، مگر یاد رکھو یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، مگر یہ چیز بڑی مشکل ہے اور اس کا تعلق یہاں سے ہے، دل سے ہے۔ جب تک دل کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں اونچا ہوں اور تم نیچے ہو، تب تک ظاہر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آگے اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اے میرے صحابہ، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کی جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی آبرو حرام ہے۔ کسی مسلمان کی جان پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، کسی مسلمان کی آبرو پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، حرام ہے ایک دوسرے کی۔ یہ پریکٹیکل طریقے بتائے اللہ کے نبی نے۔ اتحاد ملت، یہ اسلام نے کوئی تھیوری نہیں پیش کی، اسلام نے پریکٹیکل طریقہ بتایا اتحاد ملت کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے، عمارت کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہو کر کے کھڑی ہوتی ہے تو بلڈنگ کا میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، ایک ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المومن للمومن کالبنیان، مسلمان تو مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہونا چاہیے، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دے رہا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ہندوستان کا مسلمان، دنیا کے کسی دوسرے علاقے کا مسلمان، یہ ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے، وہ ایک دوسرے کو طاقت دے رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہندوستان کا مسئلہ ہے تو انٹرنل مسئلہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے سعودی عرب کا مسئلہ ہے تو انٹرنل مسئلہ ہے۔ کہیں کبھی مسئلہ ہو، مسلمان مسلمان کے لیے بلڈنگ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد،
مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ، اتنے چاہنے والے بن جاؤ، اتنی محبت کرنے والے بن جاؤ کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر، اگر انسان کے شریر کے اندر کہیں پر بھی کانٹا چبھ جائے، کہیں پر کوئی تکلیف ہو جائے، سارا کا سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو فیور ہو جاتا ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، کانٹا تو پیر میں چبھا ہے لیکن آنسو اس کی آنکھ سے برس رہے ہیں۔ یہ انسانی جسم کے اندر جو کنیکشن ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، مسلمانوں تمہارے اندر بھی وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا میرے پیارے ساتھی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، تعلق توڑ لے، بول چال بند کر دے، بات چیت بند کر دے، جائز نہیں ہے۔ 3 دن میکسیمم لمٹ ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، بھانجا مطلب بہن کا بیٹا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، تو گویا حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی اور یہ بھانجے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کوئی سودا کیا، کسی سامان کا سودا کیا، کوئی لین دین کیا جو حضرت عبداللہ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ نے بڑے غصے میں کہا لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، یا تو عائشہ اپنا یہ سودا کینسل کر دیں ورنہ میں ان کو روکوں گا اور میں یہ سودا ہونے نہیں دوں گا۔ اب کوئی میٹر رہا ہوگا، حدیث میں ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، کوئی چیز تھی جو حضرت عائشہ نے خریدی یا بیچی تھی اور عبداللہ بن زبیر نے اس پر اتنا سخت کمنٹ کیا کہ اگر اماں عائشہ نے یہ چیز کینسل نہیں کی تو میں ان کو روکوں گا۔ اب ظاہر ہے بھائی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور یہ خالہ تو ساری اہل ایمان کی ماں ہے، اماں عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، اب غصے میں حضرت عائشہ نے قسم کھائی للہ علی نذر ان لا اکلم ابن الزبیر ابدا، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہوں، میں اللہ کے نام کی نذر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے سگے بھانجے سے، اپنے بہن کے بیٹے سے میں بات نہیں کروں گی۔ اتنی بری لگ گئی ان کی بات۔ کہتے ہیں نا بعض باتیں جو ہوتی ہیں کوئی تلوار سے مار دے اتنی چوٹ نہیں ہوتی، زبان کی چوٹ اتنی خطرناک ہوتی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اما عائشہ کو بری لگ گئی بات، کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں۔ اب ابن زبیر کو احساس ہوا کہ یار مجھے یہ بات بولنی نہیں چاہیے تھی، میں نے غلط بات کی۔ اب گئے اپنی خالہ کے پاس، معافی مانگی، خالہ معاف کر دو، مگر خالہ نے اللہ کی قسم کھائی ہے خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ لمبا ٹائم گزر گیا، 1 سال کے قریب کا ٹائم گزر گیا۔ عبداللہ بن زبیر کا دل بے چین ہے اپنی خالہ سے، میں کیسے ان کو منا لوں، میں کیسے ان سے بات چیت دوبارہ شروع کر دوں۔ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، وہ جانتے تھے کہ اماں عائشہ رسول اکرم سے بہت محبت کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی رسول اکرم کے رشتہ داروں سے اور آپ کے قریبی لوگوں سے اماں عائشہ بہت محبت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابہ کو پکڑا، ایک صحابی کا نام تھا مسور ابن مخرمہ اور دوسرے صحابی کا نام تھا عبد الرحمن ابن اسود، اور یہ دونوں صحابی
بنو زہرہ قبیلے کے تھے، جو اللہ کے رسول کا نانیحال کا قبیلہ تھا، جس قبیلے سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ تھی، اس قبیلے سے یہ دونوں صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں کے پاس گئے اور کہا بھائی میرا ایک کام کر دو، مجھے میری خالہ کے پاس لے کے چلو اور تم دونوں تھوڑا دباؤ ڈال دو، میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں، میری خالہ کو میں منانا چاہتا ہوں، تم دونوں تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا بھئی اچھی بات ہے، اگر خالہ بھانجے میں ملاپ ہو جائے، دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اب یہ لوگ گئے، اماں عائشہ کے گھر پہ پہنچے۔ اماں عائشہ کے گھر پہ انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اماں عائشہ نے پوچھا کون؟ تو اب حضرت عبداللہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ کچھ نہیں بول رہے کیونکہ وہ جانتے کہ خالہ کو پتہ لگے گا میں ہوں تو آنے ہی نہیں دیں گے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ میں مسور ابن مخرمہ ہوں، میں عبد الرحمن ابن اسود ہوں، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ اماں عائشہ نے کہا سب اندر آ جاؤ۔ اب جب یہ تینوں اندر کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار اماں عائشہ تھی۔ کبھی اگر کوئی مرد آتا تو کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے تو اماں عائشہ پردے کی آڑ سے بات کرتی تھی۔ اماں عائشہ اماں ہے ساری کائنات کی، مگر قرآن کا حکم ہے کہ نبی کی بیویوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں محلے کے گاؤں کے لڑکے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اور ہم بڑے چاؤ سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں بھئی یہ تو گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیٹی تو اس کے لیے بہن ہے، میری بیٹی تو اس کے گھر کے جیسی ہے۔ معاف کیجئے، آپ کے سمجھنے سے آپ کی لڑکی اس لڑکے کی بہن نہیں ہو جاتی۔ ایک گاؤں میں رہنے سے ایک لڑکا دوسری لڑکی کا بھائی بہن نہیں ہو جاتے۔ یہ رشتے ہم نے زبردستی بنائے ہیں اور ہم نے اپنے گھروں سے پردے کا جنازہ نکال کے رکھا ہے۔ کوئی بھی گھر میں آتا ہے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے سامنے سے آتا اور جاتا ہے اور ہمارے گھر کی عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور یہ ہم نے اسلامی قدروں اور اسلامی اصولوں کو ہم نے جو ہے اپنے پیر کے نیچے کچل ڈالا ہے۔ یہاں دو صحابی آتے ہیں لیکن پردہ لگا ہوا ہے، اماں عائشہ اس سائیڈ ہیں اور یہ دونوں لوگ اس سائیڈ ہیں۔ عبداللہ بن زبیر جلدی سے اس پار بھئی وہ تو بھانجے ہیں، خالہ اور بھانجے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اماں عائشہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اماں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، اور ادھر سے یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اماں عائشہ، آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ نے تو وہ حدیث بھی سنی ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے۔ اماں عائشہ یہ تو آپ کا بھانجا ہے، آپ اس کی خالہ ہیں، ہو گئی غلطی، یہ معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتی ہیں؟ معاف کر دیجئے، بات ختم کر دیجئے۔ ادھر سے یہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں، ادھر عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے روئے چلے جا رہے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں، میں نے اللہ کے نام کی نذر مانی تھی، میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی۔ جب ان دونوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا اور عبداللہ بن زبیر جب رونے لگے، اماں عائشہ نے آخر میں کہا چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد اپنے بھانجے کو گلے لگایا اور اس سے انہوں نے بات چیت دوبارہ شروع کی، اور بعد میں حضرت عائشہ نے اپنی اس نظر کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں 40 غلام آزاد کیے، اور بعد میں جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی اور ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم میرے بھائی۔ اختلاف تو اس دور میں بھی ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی مسئلے مسائل ہوئے، لوگوں کے دلوں پر ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی پیدا ہوئی، مگر ان کے اختلاف میں اور ہمارے اختلاف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں اختلاف ہوتا تھا، اگر بات قرآن کی آ جاتی تھی، اگر بات مصطفیٰ کے فرمان کی آ جاتی تھی، اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ارے ہمارے باپ دادا سے یہ ہوتا چلا آیا ہے،
ہمارے گاؤں میں کبھی یہ کام نہیں ہوا ہے، ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ وہاں اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں بات یہ ہوتی تھی اگر بات رب کے قرآن کی ہے اور بات مصطفیٰ کے فرمان کی ہے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، ہم اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلا اختلاف ہوا، سب سے پہلا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ انصاری صحابہ کہنے لگے ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، الائمۃ من قریش، او لوگوں میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا جو امام ہوگا، تمہارا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش قبیلے کا ہوگا۔ اے انصاری بھائیوں، آپ ہمارے وزیر تو ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے سپورٹر تو ہو سکتے ہیں، مگر امام جو ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ تو قریش قبیلے کا ہوگا، یہ تو نبی کا فرمان ہے۔ انصاری صحابہ کے خلاف تھی یہ بات، ان کے جذبات کے خلاف تھی یہ بات، مگر چونکہ نبی کی حدیث تھی، چونکہ محمد رسول اللہ کا فرمان تھا، سارے انصاری صحابہ نے فوراً سر تسلیم کو خم کر دیا اور فوراً تسلیم کر لیا، مان لیا۔ یہ تھا صحابہ کا اختلاف۔ اگلا اختلاف یہ پیدا ہوا، نبی اکرم کے وفات کے بعد آپ کو دفن کہاں کیا جائے، اس مسئلے کو لے کر کے بھی اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے نبی کو وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم کی وفات حجرہ عائشہ کے اندر ہوئی ہے، میرے کمرے کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کو اسی کمرے میں دفنایا جائے گا۔ مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ ختم۔ اختلاف تھا لیکن قرآن و سنت کے آنے کے بعد اختلاف ختم۔ آج ہمارے یہاں اختلاف کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اپنی بات منوا لوں اور سامنے والے کی بات کو میں نہ سنوں۔ اختلاف دلائل کو سامنے رکھ کر کے جس کی بات صحیح ہو، دلیل کی روشنی میں مضبوط ہو، اس کی بات مان لی جائے، اختلاف ایسے ختم ہوتا ہے میرے بھائی۔ سورہ نساء کی وہ آیت آپ اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے علماء کی اطاعت کرو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تمہارے علماء کی بات میں، تمہارے امیر کی بات میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ٹکراؤ ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو تم اللہ کی طرف پلٹا دو، رسول کی طرف پلٹا دو، اللہ کی بات کو مان لو، رسول کی بات کو مان لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ایسے ختم ہوگا جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے اور جس طریقے کی روشنی میں صحابہ نے اپنے اختلاف کو ختم کیا۔ میرے حضرت علی کا دور ہے، حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا، ان کو رب کہہ دیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب کافر ہیں، یہ سب مرتد ہیں، یہ مجھ کو رب کہہ رہے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو آگ جلا کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت علی کے حکم سے ان کو سزا دے دی گئی۔ عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ اے امیر المومنین حضرت علی، آپ نے جہاں تک یہ فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں اور مرتد ہیں اور مرتد کی سزا اسلامی حکومت کے اندر سزائے موت ہے، یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح تھا مگر آپ کو جلانے کا رائٹ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی کو جلا نہیں سکتے، جلانے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے۔ آگ کا رب آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ فیصلہ آپ کا غلط تھا۔ حضرت علی کو جب یہ لیٹر ملا انہوں نے کہا ابن عباس نے بالکل صحیح بات کہی ہے، یہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ تھے صحابہ، اختلاف ان کے درمیان ہوئے میرے بھائیوں، مگر وہ اختلاف ختم ہو گئے۔
آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی اختلافات ہیں، مگر اختلاف کو ختم کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، ہم تو اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے کچھ طریقے آپ کو بیان کر دیتا ہوں اختلافات کیسے ختم ہو۔ اختلاف کو اگر ختم کرنا ہے تو سامنے والے کی خوبیوں کو بھی تسلیم کیجیے۔ ہمارا جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے ہم سامنے والے کے عیب کو تو گناتے ہیں، اس کی خوبی کو نہیں مانتے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو خبردار بیوی شوہر سے الگ نہ ہو، شوہر بیوی سے الگ نہ ہو۔ لا یفرق مومن مومنتن، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو۔ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ بھائی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، سب کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں۔ ہم دوسروں کی کمیوں کو کیوں دیکھتے ہیں، ہم خوبیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہم سامنے والے کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو بہت سی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ پہلا طریقہ ہے اختلاف کو ختم کرنے کا۔ اختلاف کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، تکبر سے بچو۔ خبردار خبردار اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، کیا اچھا کپڑا پہننا بھی تکبر ہے؟ کیا جوتا چپل اچھا پہننا بھی تکبر ہے؟ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے چپل اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو تسلیم نہ کرو، سچائی کو جاننے کے باوجود تم تسلیم نہ کرو، وغمط الناس، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، یہ ہے تکبر۔ تو تکبر جب تک ہمارے اندر رہے گا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو تکبر سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اختلاف کو اگر ختم کرنا ہے تو غصے کو پی جانا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں جنتی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میرے جنتی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ غصے کو آج انسان کنٹرول نہیں کرتا، جھگڑے کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، قتل و خون خرابہ کر دیتا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو میرے بھائی۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، سب سے بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کرے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بدگمانی سے دور ہو جاؤ، بدگمانی مت کرو۔ ہمارا جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بہت طرح طرح کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بدگمان مت ہو میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے جو انسان کو گناہ تک لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، ججمنٹ کر لیتے ہیں اس کے کیریکٹر کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، یہ غلط ہے۔ بدگمانی سے بچو، جب تک کسی کے بارے میں پختہ کوئی بات نہ ملے تب تک اس کے بارے میں کوئی کمنٹ مت کرو، کوئی تبصرہ مت کرو۔ بدگمانی یہ اختلاف کو ہوا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے
اختلاف کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. یہ زبان ہے جو انسان کو ہلاکت میں لے کے جاتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں, معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ زبان کو کنٹرول کر لو, یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے, یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا زبان سے کوئی آدمی اگر غلط بات کہے گا تو کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی اب پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے تو اتنی بڑی اہم بات کیسے بھول سکتا ہے؟ اے معاذ جہنم میں لوگ ناک کے بل گھسیٹ کر کے اسی لیے تو جائیں گے کیونکہ زبان سے ہونے والے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے, زبان سے ہونے والے گناہ. اور آپ وہ حدیث بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا تھا. عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تکفرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, تو بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. زبان کو کنٹرول کیجئے میرے بھائیوں, زبان کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہمارے سماج کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. سماج کا اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو اپنا حق قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو. جھگڑا ختم کر دو, حق میرا ہے لیکن میں ختم کر رہا ہوں, یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو سماج میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی کی صحیح روایت ہے, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت کے نچلے حصے میں گارنٹی دیتا ہوں مکان کی. آج چندولی میں کسی کو مکان مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے, مغل سرائے کی کسی اچھی کالونی میں مکان مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. یہاں اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں جنت میں, جنت کے نچلے حصے میں, جنت کے نچلے حصے میں میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو, لمن ترک المراء وہو محق, حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے, حق پر ہے لیکن جھگڑا چھوڑ دے, مقدمہ چھوڑ دے, کیس چھوڑ دے, ختم کر دے بات کو حق پر ہونے کے باوجود, اللہ کے نبی اس کو جنت میں مکان کی گارنٹی دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو, لمن ترک الکذب, جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا, وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اوپری حصے میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو, لمن حسن خلقہ, جس کا اخلاق اچھا ہو. جھگڑے کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں, تو یہ اصول بتائے ہیں اللہ کے نبی نے, ان اصولوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا. آج ہندوستان میں جو حالات ہیں, ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مولانا نور الہدیٰ صاحب فلاحی کی تقریر سنی اور آپ نے ان کے پہلے شیخ اجمل حیات صاحب کی تقریر سنی. آپ نے سنا اور محسوس کیا اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں. لیکن میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا, جو بار بار ہم یہ کہتے ہیں وہ مسجد بھی گرا دی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی یہ سب بات نہیں کہنی چاہیے. جس دور میں ہمارے حوصلے کمزور ہوں اس دور میں ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے. ہم اپنی آخری سانس تک انصاف کی لڑائی لڑیں. باقی گھر اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, مسجدیں اللہ کی ہیں. اللہ کے گھر کو بچانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے. اللہ کو جب اپنا گھر بچانا تھا اس نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ہاتھی کا لشکر نہیں بھیجا. اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل پرندوں, چھوٹی چھوٹی پرندوں کا جھنڈ بھیجا, اور ان پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر پر ایٹم بم کی طرح وہ کنکریاں گریں اور پورا لشکر, قرآن کہتا ہے کعصف معقول, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو ہمیں اللہ کی طاقت پر پورا یقین ہے اور ہمیں امید ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. ہندوستان کی دھرتی پر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے میرے بھائی, ہندوستان کی دھرتی پر اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلا تھا. یہاں کیرلا کے ساحلوں پر
یہاں کے سمندری راستے پر جب مسلمان بزنس مین اور مسلمان تاجر آئے، ان کے اخلاق، ان کی بات چیت، ان کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج وہی اسلام ہمارے پاس بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے۔ میڈیا جتنا بھی زہر بوتا رہے اور حکومت ان کا جتنا بھی ساتھ دیتی رہے، مگر آج کے اس ماحول میں بھی تمل ناڈو کے اندر سبری مالا نام کی وہ عورت جو بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر اور کروڑوں کی مالک ہے اور بڑی اس نے عزت اور نام کمایا تھا، ابھی اس عورت نے اسلام قبول کیا اور رمضان میں وہ عورت عمرہ کر کے آئی ہے۔ اتنی نفرت کے ماحول میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اسلام کے دشمن اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آج یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو پھر ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کو ٹھنڈے دماغ سے دلائل کی روشنی میں، نفرت کے بغیر، گالی گلوچ کے بغیر، کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، مگر جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو قاسمی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے رضوی ہو، سارے لوگوں کو ایک اسٹیج پر آنا ہوگا اور ایک سٹینڈ اپنانا ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑگاواں کی آج اس اسٹیج سے ہم نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ آج اس اسٹیج پر مسلمانوں کے جو تمام مکتب فکر ہیں وہ تمام کے تمام مکتب فکر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک اتحاد کی بات یہاں سے اٹھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اختلافات کو کتنی نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ذرا آپ وہ واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی غزوے سے لوٹ رہے ہیں اور صبح ایک انصاری صحابی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے پانی کے گھاٹ پر گئے۔ وہاں ایک مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی کے پیچھے سے جا کے ان کو مار دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی نے فوراً آواز دی، یا لل انصار، انصاریوں ادھر آؤ۔ مہاجر نے آواز دی، یا لل مہاجرین، مہاجرین ادھر آؤ۔ مہاجرین الگ آ گئے، انصار الگ آ گئے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا پوری انصاری اور پوری مہاجر کمیونٹی کا جھگڑا بن گیا اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل گئی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ بھاگے بھاگے وہاں پر پہنچے، بھاگتے بھاگتے آپ کی چادر آپ کے جسم سے گر گئی۔ آپ نے چادر کی پرواہ نہ کی کیونکہ آج امت کے اتحاد کا میٹر ہے۔ آپ دوڑے گئے، آپ نے دیکھا میرے صحابہ کے درمیان آج تلواریں چلنے والی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انصاری نے اپنی بات رکھی، مہاجرین نے اپنی بات رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعوها فإنها منتنة، اے میرے صحابہ تم اسلام کے ماننے والے ہو، تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب یہ مہاجرین اور انصار کے الگ الگ نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ یہ نفرت کی زبان چھوڑ دو۔ فإنها منتنة، یہ نفرت کی آواز کو چھوڑ دو، یہ بدبودار آواز ہے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے اپنے نعرے کو کہا کہ یہ دور جاہلیت کی آواز ہے، اس آواز کو چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر اللہ کے نبی ہمارے ان اختلافات کو دیکھیں، آج ہم مسلکوں اور فرقوں کے نام پر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، آج اگر اس ماحول کو اللہ کے نبی دیکھیں تو سوچیں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم جب بھی نام لیتے ہیں آپ کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں، جس نبی کے لیے ہم جان چھڑکتے ہیں، اس نبی نے ہمیں متحد رہنے کی تعلیم دی ہے، ایک رہنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کو کیوں نہیں اپناتے ہیں میرے بھائی؟ اور ایک بات بولوں، اگر دل صاف ہو تو اگر آپ متحد ہونا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک راستے پیدا کرتا چلا جائے۔ اگر آپ متحد ہونے کا ارادہ کر لیں، اللہ آپ کے درمیان اتحاد کے راستے طے کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی وہ آیت یاد کیجئے، اللہ نے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر میاں بیوی بھی آپس میں ملنا چاہیں گے، اگر صلح کرنا چاہیں گے، اگر ملاپ کرنا چاہیں گے، اگر جھگڑے کو ختم کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جھگڑے کو مٹا دے گا۔ اگر آپ ملنا چاہیں گے اللہ ضرور ملا دے گا۔ اور شریعت کی نظر میں
جھگڑا کرنے والا، جھگڑا بڑھانے والا اتنی نفرت کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، جنت میں کوئی چغل خور نہیں جا سکتا۔ جو لوگوں کو جھگڑے کر کے لوگوں کو بھڑائے اور نفرت پیدا کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور لوگوں کو ملانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بھی اگر آپ دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں تو اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ بھئی جھوٹ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، مگر آپ اگر جھوٹ بول کر کے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیں، نبی اکرم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، جو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور مجھے امید تھی کہ پروگرام اور جلدی ختم ہوگا، پروگرام کافی لیٹ ہو گیا اور ابھی ہمیں لمبا سفر کرنا ہے، کل بھی ہمیں کہیں نکلنا ہے۔ میں ایک آخری بات بیان کر کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں، اور میں اس لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں عام طور سے جلسوں میں کھڑے ہو کر کے تقریر نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کا یہ اسٹیج لگا تھا اور سارے مقررین نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بیٹھ کر کے تقریر کروں، لیکن میں لمبی تقریریں عام طور سے بیٹھ کر کے ہی کرتا ہوں۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آج اتحاد ملت پر ہم بات کر رہے ہیں، امت کو ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ امت کو ملانا اللہ کی نظر میں اتنا بڑا کام ہے، رسول کی نظر میں اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتا دیجئے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کو ملا دو، آپس میں ایک دوسرے کو ملانا، صلح کرا دینا، یہ نماز اور روزہ اور صدقہ خیرات سے بہتر یہ چیز ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا اور بگاڑنا اور لوگوں میں دشمنی پیدا کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ میرے بھائی، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے، ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے لوگوں میں نفرت کی کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، رب العالمین اس ملت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بڑگاواں کے نوجوانوں نے جو یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، بڑے نازک موقع پر یہ کوشش کی ہے، جب واقعی میں ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک گاؤں کے لیول پر نہیں، پورے ملک اور پوری دنیا کے لیول پر اس قسم کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ملی مسائل کے لیے سب ایک ہو جائیں، اور جہاں تک ہمارے آپس کے اختلافات ہیں اللہ ان سب اختلافات کو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے مسجدوں پر جو غلط نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔